الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزاك بزرگان محترم و برادران عزیز، حدیث کی کتابوں میں حضرت ابو جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے. اس روایت کو آج آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے اور اس سے متعلق کچھ ضروری معروضات عرض کرنی ہے. یہ حضرت ابو جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ابو ذر ان کا نام نہیں ہے، ابو ذر ان کا لقب ہے، اور اصل نام ان کا جندب بن جنادہ. یہ آپ پہلی دفعہ سن رہے نام. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لقب اور یہ نام تو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، سینکڑوں مرتبہ. تو اس روایت کے راوی حضرت ابو جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات صحابہ کرام میں جتنے بھی حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک الگ شان دی ہے. ہر ایک کی اپنی ایک انفرادی خصوصیت ہے. اس کی زندگی دوسرے سے بالکل ایک الگ تھلگ زندگی ہے. کبھی اگر موقع مل جائے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح پڑھیں، کبھی موقع مل جائے. لکھنے پڑھنے کا اگر آپ کو ذوق ہو، مستند لوگوں نے جو ان کے حالات لکھے، عجیب و غریب حضرات صحابہ کرام میں ان کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. اور ان کے حالات، اور ویسے بھی صحابی کے حالات پڑھ کر ویسے بھی آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایک حیات نو عطا فرماتے ہیں.
ایک ایمان میں تازگی وہ محسوس کرتا ہے، ایک ایمان میں حلاوت وہ محسوس کرتا ہے. تو بڑے عجیب و غریب حالات ہیں، کبھی موقع ملے تو پھر اس کو پڑھیں. سوانح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. اس وقت اگر میں ان کے حالات اب بیان اگر کرنا میں شروع کر دوں تو جو ان سے روایت مروی ہے جسے مجھے آج ذکر کرنا ہے اور میں جو ذہن بنا کر آیا ہوں پھر وہ ساری باتیں رہ جائیں گی. میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے، اب آپ کچھ کام آپ اپنے حصے کا کر لیں، کچھ میرے حصے کا کام ہے وہ میں اب کرنے لگا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل. بڑی اہم روایت ہے اور اہم باتیں ہیں اس روایت میں. فرماتے کہ ایک دن میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یوں تو اعمال بہت سارے، نیک اعمال تو بہت سارے، کوئی کمی تو ان کی ہے نہیں، اور ایک آدمی سارے کے سارے نیک اعمال کو اختیار کر لے ایسا ممکن بھی نہیں ہے. بھئی نیک اعمال اگر چند ہوں، محدود ہوں تو ان کو تو آدمی کر لے. نیک اعمال کی تو ایک لمبی فہرست ہے اور ہم تو کمزور آدمی ہیں، سارے کے سارے اعمال تو کر نہیں سکتے. تو مجھے کوئی خاص عمل ایسا بتلا دے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہو، بہت زیادہ اجر و ثواب کا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا ہو. بہت زیادہ تو میں اعمال نہیں کر سکتا، بس خاص بات کوئی بات بتا دیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کے جواب میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی. وہ بات تو میں ابھی آگے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، اس سے پہلے ایک بات بطور تمہید کے سمجھ لیں. آپ نے روایات میں پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا، موقع نہیں ملا ہوگا تو شاید سنا ہوگا آپ نے، اگر باتیں ذہن میں آپ کے ہیں، کہ یہی ایک سوال متعدد حضرات صحابہ نے اور متعدد آنے والے لوگوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر کیے. ایک سوال مختلف لوگوں نے، مختلف آنے والے حضرات نے مختلف حالات کے تناظر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے. اگر آپ احادیث کے مجموعے کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ ایک سوال کے جواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد لوگوں کو متعدد الگ الگ جوابات دیے. کسی کو کوئی جواب دیا، کسی کو کچھ جواب دیا، کسی کو کچھ جواب دیا، کسی کو کچھ دیا، سوال ایک ہی ہے سب کا. تو یہاں آ کر بسا اوقات ایک عام آدمی کا ذہن کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا چکر ہے. سوال ایک ہے، یہ بھی وہی سوال کر رہا ہے، وہ بھی یہ سوال کر رہا ہے، وہ بھی یہ سوال کر رہا ہے، وہ بھی یہ سوال کر رہا ہے. سوال ایک ہے اور جوابات جو ہے وہ الگ الگ ہے. تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ذرا سا سمجھ لینا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حضرات کو جو مختلف جوابات دیے ایک سوال کے، وہ ان کے موجودہ حالات کے تناظر میں مختلف مواقع کی مناسبت سے ان کے مخصوص ذاتی حالات کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو بہتر آپ نے سمجھا اس کو آپ نے وہ جواب ارشاد فرمایا. کسی نے سوال وہی کیا، اس کے حالات دوسرے سے مختلف نظر آئے، آپ نے اس کو وہ بات ارشاد فرمائی جو اس کے حق میں سب سے افضل عمل ہے. اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا
اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر یہ آدمی یہ کمزوری ہے، اگر یہ اپنی اس کمزوری کو اس طریقے سے دور کر لے گا تو پرفیکٹ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے یہی سوال کیا کہ ایُّ الاعمال افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے ان صاحب سے فرمایا کہ سب سے افضل عمل وہ ہے اللہ تعالی کا کثرت سے ذکر، اور فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ تعالی، تمہاری زبان اللہ تعالی کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے. ان کو بتا دیا کہ بھائی تم کثرت سے ذکر کرو. تو ان کے جو حالات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ نماز میں بھی ٹھیک ہیں، معاشرت کے معاملات میں بھی صحیح ہیں، باقی دوسری چیزیں بھی ان کی درست ہیں، لیکن ان کے اندر کمی اس بات کی ہے. لہذا اس کے مناسب حال، جیسا کہ 4 مریض جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور ایک ہی مرض بیان کرتے ہیں، ڈاکٹر ہر ایک کی الگ الگ تشخیص کر کر اس کے مزاج کے مطابق الگ الگ دوائی دیتا ہے. مرض 4 آدمیوں کا ایک ہی ہے، کسی کا صفراوی مزاج ہے، کسی کا بلغمی مزاج ہے، کسی کے مزاج میں حدت ہے، کسی کے مزاج میں شدت ہے، کسی کے مزاج میں برودت ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف حالات ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑی کہ بس دے مارک 4.5 سب کو بس ایک ہی نسخہ لکھ دیا اور تھما دیا چل بھائی، ایسا نہیں. جو نباز آدمی ہوتا ہے، جو ماہر طبیب ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے اس کے شخصی حالات کو پہلے بھاگتا اور جانچتا ہے، پھر اس کے مناسب اس کو دوائی دیتا ہے. وہ دوائی اس کو اللہ کے حکم سے فائدہ دے دیتی ہے. تو یہاں پر بھی جن صاحب نے آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ کو مختلف قرائن سے، مختلف حالات سے اور اس کے سیاق و سباق سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کے سارے معاملات تو اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ ذکر میں گڑبڑ کرتا ہے، کمزوری ہے. تو آپ نے اس کو فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ تعالی، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمہ وقت تر رہنی چاہیے، کثرت سے تم ذکر کرو. ایک اور صاحب آ گئے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا. اب یہ جو کام ہے، یہ کام ہر آدمی نہیں کر سکتا، اس کے لیے چاہیے آدمی ماہر، یہ ناری آدمی کا کام نہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نفسیات سمجھنے کا جو ملکہ عطا فرمایا تھا، وہ اس روئے زمین پر کسی اور کو وہ ملکہ اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا. حکمت، بصیرت، اس کے حالات کا جائزہ لے کر اس کے لیے کوئی مناسب بات تجویز کرنا، مناسب رائے دینا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. ایک صاحب آ گئے، انہوں نے بھی یہ سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو. سوال وہی ہے. تو آپ کو حالات سے اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی اس میں کمزور ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، دوسرے جو اعمال خیر ہیں وہ بھی انجام دے رہا ہے، لیکن اس معاملے میں کمزوری ہے. والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں یہ گڑبڑ کر رہا ہے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ افضل ترین عمل یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرو، بر الوالدین. کوئی صاحب آ گئے، انہوں نے یہ سوال کیا، تو آپ نے ان کے میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے یہ تجویز کرنا. تیسرے صاحب آ گئے، انہوں نے بھی یہ سوال کیا، تو ان کو آپ نے فرمایا کہ بھائی
انہوں نے کہا کہ یہ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غصہ مت کرو. تو آپ کو قرائن سے اندازہ ہوگی کہ یہ آدمی نماز میں بھی پرفیکٹ ہے، یہ قرآن کی تلاوت اور ذکر اور اذکار اور ماں باپ کی خدمت میں بھی بالکل پرفیکٹ ہے، کوئی اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. ہاں اس کا غصہ ناک پر رہتا ہے ہمیشہ. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ غصے کا مزاج کا بہت تیز ہے، اور اگر اس کو اس نے کنٹرول نہیں کیا، اس پر اگر اس نے قابو نہیں پایا، تو باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ متاثر ہو جائیں گی. لہذا آپ نے اس کے مخصوص حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے اسے فرمایا کہ تمہارے حق میں سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ غصہ نہ کرو، غصے کو قابو میں کر لو، یہ تیز مزاجی یہ ختم کر دو. تو میں نے کیا عرض کیا کہ مختلف لوگوں کے حالات کے اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو الگ الگ اس کے مناسب حال جواب عطا فرمایا. میں نے اپنے بڑوں سے اور اپنے اساتذہ سے میں نے سنا، کتابوں میں بھی پڑھا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، مفتی اعظم پاکستان. بہت سارے لوگ آتے تھے، حضرت سے ان کا تعلق تھا، اصلاحی تعلق تھا. تو بہت سارے لوگ آتے تھے، اپنے حالات بیان کرتے تھے. حضرت کے ایک تعلق والے تھے، ان کے مرید تھے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا حضرت سے کہ حضرت سب سے بہتر مختصر جو عمل ہے وہ آپ کو ارشاد فرما دیں. آپ کو ان کے حالات ظاہر ہے کہ جو آدمی پیر ہے، یہ جو آدمی لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہا ہے، اس کے سامنے تو مریض کے سارے حالات ہیں، پورا اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہوا ہے، ساری رپورٹیں اس کے سامنے، اس سے کیا بات چھپانی ہے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میاں آپ کم بولا کریں. اب آپ اندازہ لگائیں، نہ تہجد پڑھنے کا کہا، نہ ذکر کرنے کا کہا، جی، نہ نفلی عبادات زیادہ کرنے کا کہا، نہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ نفلی صدقات اور خیرات کرنے کا کہا، بلکہ یہ کہا کہ آپ اپنی زبان کو ذرا سا کنٹرول کر لیں. اس کو تانے لگاتے ہیں. بعض لوگوں کو بولنے کی بواسیر ہوتی ہے نا، بولنے کی، اس کو میں کہا کرتا ہوں بولنے کی بواسیر. وہ جب ایک دفعہ شروع ہوتے تو پھر آدمی ہاتھ جوڑتا رہے، کانوں کو پکڑتا رہے کہ بندہ خدا کے واسطے خاموش ہو جائے، وہ پھر نہیں خاموش ہوتا. یہ مرض ہے، بیماری یہی ہے. تو آپ کو اندازہ ہوا کہ سارے معاملات اس آدمی کے صحیح ہیں، لیکن زیادہ بولنے کا جو مرض ہے وہ بہت زیادہ. اس کو اگر یہ قابو کر لے اور اس مرض کا اگر یہ علاج کر لے تو پرفیکٹ ہے، ساری چیزیں صحیح جائیں گی. کوئی ذکر اور اذکار اور کوئی مراقبہ اور کوئی مجاہدات اور یہ چیزیں کوئی بھی نہیں بتائی، بس یہ کر دو. خیر، تو مختلف لوگوں کے حالات کے اعتبار سے مختلف ان کو جوابات دیے گئے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، میں اس روایت کو اب شروع کر رہا ہوں، اس کے شروع کرنے سے پہلے اب ایک بات تو میں نے یہ بتائی، جو مختلف ذہن میں سوالات آتے ہیں اس کا میں نے جواب دے دیا کہ کئی لوگ الگ الگ سوال ایک ہی کرتے تھے مختلف لوگ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جواب ایک نہیں دیتے تھے، ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتے تھے، بلکہ ہر آدمی کو اس کے مناسب حال جواب عنایت فرماتے تھے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اس سلسلے میں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس حدیث میں جو میں اب ذکر کر رہا ہوں، ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ بسا اوقات ہم بعض چیزوں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ نیک کام ہے، بس صرف یہ نیک کام ہے. اس حدیث میں جو میں ابھی شروع کر رہا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ نہیں،
صرف چند کام نیکی کے نہیں ہو سکتے، بلکہ صبح سے لے کر شام تک کہ تمہاری جو زندگی ہے اس زندگی میں اگر تم غور کرو تو نہ جانے کتنے اس میں نیکی کے پہلو نکل سکتے ہیں، کتنے اس میں نیکی کے پہلو نکل سکتے ہیں، کتنے مواقع ایسے صبح سے شام تک کے ہر آدمی کو میسر آتے ہیں کہ اگر وہ اس کو کیش کر لے اور اس پر عمل کر لے تو اسے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ ہو جائے۔ تو یہ جو بات صرف بسا اوقات ذہن میں آتی ہے کہ جی نماز پڑھنا، اب میں اگر آپ سے میں پوچھوں نماز پڑھنا کیا ہے، جلدی جلدی بتا دیں تاکہ وقت کم ہے، میں باتوں کو جلدی جلدی اپنے اختتام تک پہنچاؤں۔ نماز کیا ہے؟ نیک کام بولے نا، نیکی ہے نا، قرآن پڑھنا نیکی، روزہ رکھنا نیکی، عمرہ کرنا نیکی، اعتکاف کرنا نیکی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نیکی، اور بھی دو چار اور چیزیں ہوں گی۔ بس یہ جو مخصوص اعمال ہیں، ان اعمال کے بارے میں ذہن نہیں بات آتی کہ بھائی یہ نیکی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کیا کوئی اور نیکی کے راستے ہیں؟ کوئی اور بھی ایسے خیر کے کام ہیں کہ جس کو کر کر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ سکتا ہے؟ وہ بھی نیکی ہے، لیکن عام طور پر ذہنوں سے وہ کام اوجھل ہوتے، ہم اس کو نیکی نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ کام بھی نیکی اور اجر و ثواب کا۔ اب وقت کم ہے، اب روایت کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول اعمال میں سب سے افضل ترین عمل کون سا؟ یہ سوال کون کر رہا ہے؟ جلدی جلدی بتا دیں۔ ابو ذر غفاری نہیں، ابو ذر ہمارے چھوٹے بھائی نہیں ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی کا نام ہمیشہ ادب سے لینا چاہیے، ہمیشہ اس کی عادت ڈالیں، اور ہمیں تو ایسی عادت پڑ گئی، بچپن سے ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ جب تک ہم صحابی کے ساتھ حضرت نہ لگائیں، ہم نے مارے کھائی ہیں اس پر اپنے اساتذہ سے، تو ہم تو مار کھا کھا کر ہمارے یہ طبیعت بن گئی ہے۔ تو میں تو آپ کو تو میں مارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں ایسی بے ادبی کر کر میں کافر ہو جاؤں، لیکن کم سے کم درخواست میں کر سکتا ہوں کہ اس بات کی عادت ڈالیں کہ جب کسی صحابی کا بھی نام لیں تو پہلے کیا کہیں؟ حضرت۔ للو تلو ان کو حضرت ہم کہتے ہیں، اور جو صحابی ہیں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے ان کے نام کے ساتھ حضرت نہ لگائیں، یہ مناسب نہیں۔ خیر، تو اس روایت کے راوی کون ہے؟ پیچھے والوں کو نہیں پتہ چل رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ انہوں نے یہ سوال کیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان والجہاد فی سبیلی، الایمان والجہاد فی سبیلی، آج فرمایا کہ سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ سب سے افضل ترین عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اب یہاں پر ایک پہلو جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اس روایت میں الجہاد کا لفظ ہے، قتال کا لفظ نہیں ہے، اس سے ایک بہت اہم سبق کی طرف اشارہ دے دیا۔ یہاں قتال کا لفظ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا یہ نہیں ہے، کیا ہے؟ جہاد۔ اور جہاد کس سے نکلا ہے؟ جہاد کس سے نکلا ہے؟ جوہد سے نکلا ہے۔ جہاد کس سے نکلا؟ جوہد سے، اور جوہد کا معنی کوشش کرنا، جوہد کا معنی کوشش کرنا۔ تو یہ لفظ ذکر کر کر اشارہ کر دیا کہ اللہ کے جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں میں جو آدمی بھی کوشش کرنے والا ہے وہ گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا کام کر رہا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ جو آدمی دین کا جو کام کر رہا ہے اور اس میں جو مشقت اٹھا رہا ہے، جو تکلیف برداشت کر رہا ہے، جی جو تکلیفیں جھیل رہا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اور ایک اس جہاد کا مفہوم وہ بھی ہے کہ دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا جائے اور لڑا جائے جب اس کا وقت آ جائے۔ جب وہ وقت آ جائے اور جہاد فرض ہو جائے، پھر کسی کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دین کے راستے میں جو آدمی کام کر رہا ہے، جو آدمی محنت کر رہا ہے، جو آدمی مشقت برداشت کر رہا ہے، تو وہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ یہ بات بتائی۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
قلت ای الرقاب افضل، ای الرقاب افضل۔ آپ کو معلوم ہے پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھی، اب تو اس زمانے میں غلام اور باندیاں نہیں ہیں، وہ تو زمانہ ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا غلام اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزاد کرنا سب سے زیادہ باعث فضیلت اور باعث ثواب ہے؟ غلام تو بہت سارے ہیں، کون سا غلام اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزاد کرنا وہ بہترین اجر اور ثواب کا باعث ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا، آپ نے فرمایا کہ وہ غلام جو اپنے مالک کی نظروں میں سب سے زیادہ نفیس اور قیمتی ہو، وہ غلام جو اپنی آقا کی نظروں میں نفیس اور قیمتی ہو اور قیمت کے اعتبار سے بہت زیادہ مہنگا ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسے غلام کو آزاد کرنے کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ کتنے سوال ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلت فإن لم افعل، قلت فإن لم افعل، میں نے کہا حضور سے کہ حضرت اگر یہ چیز میں نہ کر سکوں، میری گنجائش اتنی نہ ہو۔ بھئی ظاہر ہے ہر آدمی کے حالات ہوتے ہیں، میری حالت اس وقت ایسی نہیں ہے کہ میں کوئی غلام خریدوں اور آزاد کر دوں، اور غلام بھی عام غلام نہیں بلکہ مہنگا غلام، اعلیٰ غلام، نفیس ترین غلام، اعلیٰ خوبی اور کوالٹی کا حامل غلام، میری ایسی پوزیشن نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس کا مطلب یہ کہ پھر میں تو کوئی خیر کا کام کر ہی نہیں سکتا، پھر تو خیر کا کام جو مالدار ہے وہ کر لیں گے، ہم غریب کہاں جائیں گے؟ اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں اب میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی، کہ ہم جن کاموں کو نیک کام سمجھتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے نیک کام ہیں جس کو کرتے وقت عام طور پر ذہن میں جذبہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا قال تعین صانعا او تصنع لاخرق، او تعین صانعا، آپ نے کہا کہ اچھا پھر تم یہ کام بھی کر سکتے ہو کہ کوئی آدمی اگر صانع کا کیا ترجمہ کریں گے جی، کوئی آدمی اگر محنت مزدوری کر کر کما رہا ہے، کوئی کاریگر ہے، کوئی محنت مزدوری کر کر کما رہا ہے اور اس کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، یا وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا، بوڑھا ہو چکا ہے، ضعیف ہو چکا ہے، تو اس کی ہیلپ کرو، اس کی مدد کر دو، اس کا دائیں دستے بازو بن جاؤ تاکہ وہ اپنے کام کو اور بہتر طریقے سے کر لے۔ بھائی ایک آدمی بوڑھا ہے، یا فرض کر لیں کہ ایک آدمی اس فیلڈ کا نہیں، اناڑی ہے، ناتجربہ کار ہے، غلطیوں کا امکان ہے، نقصان کا امکان ہے، تو اس کا ہاتھ بٹاؤ، اس کا ہاتھ بٹاؤ، اس کے دستے بازو بن جاؤ۔ تو یہ عمل بھی تمہارا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی اس کا اجر اور ثواب ہے جیسا کہ ایک نفیس ترین غلام کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ کہتے ہیں کہ کمال ہے واقعی، یہ حضرات صحابہ تھے جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر کر کے میرے لیے اور آپ ہم جیسے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، ورنہ تو یہ گتھی نہیں سلجھتی، بڑی مشکل میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ارأیت ان ضعفت عن بعض الاعمال، ارأیت ان ضعفت عن بعض الاعمال، اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ اگر آپ نے جتنی چیزیں بتائی ہیں میں بہت کمزور آدمی ہوں، فرض کر لیں کہ میں ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکا، پھر کیا ہوگا؟ بس آخری بات ہے، پھر اسی پر میں بات ختم بھی کر رہا ہوں۔ آپ نے جو چیزیں مجھے بتائی ہیں ان چیزوں میں میں بہت کمزور ہوں، میں نہیں کر سکتا،
نہ غلام آزاد کر سکتا ہوں، نہ کسی کی ہیلپ کر سکتا ہوں، نہ کسی کی مدد کر سکتا ہوں، نہ جہاد کر سکتا ہوں جس طریقے سے جہاد کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو کام آپ نے بتایا، میں کمزور ہوں، ہر طرح کے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں، مختلف افراد ہوتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں تو کوئی نیکی کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ نیکی کا کام تو جن کے اندر طاقت ہے وہی کر لیں گے، اور باقی جو لوگ بیچارے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمائے، اس میں تو مایوسی کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ اس میں تو مایوسی کا کوئی راستہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جو جس کا حل نہ ہو، کوئی راستہ نہ نکلے۔ دیکھیے آخر میں آپ نے فرمایا کہ اچھا فرض کر لو کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ ان اعمال میں سے کسی بھی عمل کو نہیں کر سکتا، تو آپ نے فرمایا تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ۔ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ کیا کہا؟ تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ۔ فرمایا کہ دیکھو اگر فرض کر لو کہ تم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تو اپنے شر سے دوسرے کو بچا لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ نہیں سمجھے؟ دوسرے آدمی کو اپنے شر سے، اپنی اظہار رسانیوں سے، تکلیفوں سے بچا لو، یہ بھی تمہاری جان کا صدقہ ہے، اور اس صدقے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب اگر ایک آدمی کہے جی میں بھی نہیں کر سکتا، تو چماٹ مارے کھینچ کے، ظاہر بات ہے بھئی یہ تو کر سکتے ہو نا، تم بھائی پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، تم بڑے بڑے کام تم نہیں کر سکتے، تم بڑے مجاہدے والے کام نہیں کر سکتے، اپنے شر سے دوسرے کو بچا تو سکتے ہو، دوسرے کو تکلیف نہیں دے سکتے، یہ تو تمہارے اختیار میں ہے۔ نہیں سمجھے؟ فرمایا اس لیے میں نے کیا کہا کہ بعض نیکیاں اور بعض اعمال وہ ہیں کہ جن کو ہم سرے سے نیکی کی فہرست سے ہم نے الگ کر دیا، حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ بھی نیکی ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ یہ صحیح احادیث کی یہ روایت ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کوئی بہت بڑا بڑا کام اگر نہ کر سکے تو کم سے کم اپنی ذات سے دوسروں کو بولیے تکلیف نہ پہنچائے، راحت پہنچا دے، تو یہ بھی انشاءاللہ صدقہ ہے۔ اور اس صدقے پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جس طرح آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں غریبوں پر اور آپ کو ثواب مل رہا ہے، اسی طریقے سے اس پر بھی اجر اور ثواب ملے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، بس وقت بھی پورا ہو چکا ہے، بس میں ہیڈنگ آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی تو پھر آپ خود ہی سمجھدار ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ جانوروں کی 3 قسمیں، جانوروں کی کتنی قسمیں؟ 3۔ نمبر 1 قسم جانوروں کی وہ ہے جو سراسر انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اس سے نفع ہی نفع ہوتا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، دودھ بھی پیتے ہیں، ان کا چمڑا بھی بیچتے ہیں، ان کی کھال بھی، ان کا گوشت بھی، ہر چیز استعمال کرتے ہیں، جانور کی ایک قسم۔ دوسری قسم جانوروں کی وہ ہے کہ جو سراسر نقصان دیں، ان میں خیر کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، جیسے سانپ، بچھو وغیرہ وغیرہ، زہریلے جانور۔ تیسری جانور کی قسم وہ ہے کہ جن سے کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے اور ان کے کوئی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اگر جانوری بننا پسند ہے تو سب سے پہلی والی قسم بن جاؤ، جو سراسر فائدہ دیتے ہیں، سراسر فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسے گائے، بکری وغیرہ وغیرہ، بھینس۔ اور اگر تم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو پھر تیسری قسم بن جاؤ، فائدہ تو پہنچاؤ، شر سے بچو، شر سے بچاؤ، بچو بھی بچاؤ بھی۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ کہ اللہ نے ہمیں نہ جانور بنایا ہے، نہ جانور کی پہلی قسم، نہ دوسری قسم، نہ تیسری قسم، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، بہترین انسان اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صفات پیدا فرمائی ہے۔ بس اوقات ہم ان چیزوں کو، ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ صلاحیتیں موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، ان کو کوئی نکھارنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اگر بتا دیے جائے
اور اس صلاحیتوں کے اندر نکھار اگر پیدا کر دیا جائے تو آدمی اپنے ماحول کو معطر کر دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.